بات انتہائی ضروری تھی جو رہ گئی ہے. حضرت خواجہ خواجگان سید السادات سید پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ کا فوٹو آخر میں لگا ہوا ہے، کیونکہ اس تحریک کا جو پیش رو ہے وہ خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ ہے. اس لیے فرسٹ ٹائٹل پیج پہ آپ کا فوٹو آنا چاہیے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ کا نہ مرید ہوں، نہ شاگرد ہوں، اور نہ حضرت والی بغداد کے گھر سے چلنے کے بعد رشتہ دار ہوں. وہ حضرت والی بغداد کے سب سے چھوٹے صاحبزادے کی اولاد میں سے ہیں، میں حضرت غوث پاک کے سب سے بڑے صاحبزادے کی اولاد میں سے ہوں. یعنی اس طرح کوئی دھوا بندی کی سوچ نہیں ہے، لیکن ایک خدا پرستی کی قسم کی بات ہے. تو میں اس وقت اور کیا عرض کروں. جو سب سے پہلا مقدمہ مرزائی کے خلاف درج ہوا تھا نا، وہ مولوی کرم الدین صاحب میاں والے نے کیا تھا، اور جیلم کے کورٹ میں اس کا ریکارڈ موجود ہے. اس میں انہوں نے عرضی دعوے میں یہ لکھ کے دیا تھا کہ یہ مولوی جس نے حرکت کی ہے یہ آدمی مرزا قادیانی کی جماعت کا آدمی ہے اور جو اپنی جماعت کا سر خیر ہے، اور میں حضرت خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولوی کی جماعت کا آدمی ہوں. حالانکہ وہ مرید تھے چورا شریف کے، لیکن مرزائیت کے خلاف تحریک کا جو علم بردار ہے وہ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کا فرزند ارجمند ہے. جتنے بھی جلن کے پیچھے چلے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں آئندہ اگر کوئی کام کیا جائے تو اس بات کو مجھے نظر رکھنا. اور مجھے انہوں نے غالباً اس وجہ سے بھی دیا ہے کہ میری پرانی بڑی تحریر ہے جو چیلنج کے بارے میں تھی، جو مرزائیوں نے کبھی سن 85 میں چیلنج کیا تھا. اس چیلنج کو تمام علماء اہل سنت نے قبول فرمایا تھا، جن میں بھی ایک آدمی تھا اور میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ تھا. اس میں جو تحریر بطور متن کے استعمال ہوئی تھی وہ میرے قلم کی لکھی ہوئی، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. پھر اس کے بعد چونکہ میرے یہاں سے جانے کے بعد مرزائیوں نے بڑی بھگلیں بجائیں کہ وہ چلا گیا ہے، اب اس کو ہم کسی نہ کسی مقصد کے لیے استعمال کریں. تو مجھے سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی ہجرت کے ایام یاد آ رہے تھے. ابو جہل نے بغلیں بجائی تھی کہ سرکار مانے ہے کہ تمام بڑے آتش فشان اور شور ریز قسم کے بولنے والے حضرات تشریف فرمائے اور ہم ہی میرے مہمان. تو میں گھر والا ہو کر کے سب سے پہلے میں ہی تقریر کرنے لگ جاؤں، یہ کچھ قرینہ مصلحت نہیں ہے، مگر آج چونکہ اہتمام جو ہے وہ مرکزی جماعت اہل سنت کا ہے، اس لیے ان کے آرڈرز کو اوبے کرنا پڑتا ہے. یہ مرکزی جماعت اہل سنت نے مرزائیت کے چیلنج کے جواب میں مشارکت مکانی کے ساتھ مباحثہ کرنے کا وقت 1 ماہ دیا تھا اور مشارکت زمانی کے ساتھ 5 ہفتے کا وقت دیا تھا، جس میں مرزائیت کی قیادت نے کوئی تحریری یا زبانی ٹیلیفونی رابطہ قائم نہیں کیا، جس کی آخری تاریخ مئی دسمبر کی 18 تاریخ بنتی تھی، جس میں مرزائیت کی واضح شکست ہے. پہلی بات تو جو چیلنج تھا آپ نے قبول نہیں کیا، تو یہ عدم قبول چیلنج کے بارے میں یہ شکست تسلیم ہوتا ہے. تمام دنیا کے دانشوروں سے پوچھ لیں، اگر کوئی چیلنج کرے اور بڑھ چڑھے میدان للکارے اور میدان میں کوئی نہ نکلے تو یہ اس کی شکست تسلیم ہوتی ہے. پہلے تو تمہیں پہلا راؤنڈ میں اپنا گرنا تسلیم کرنا پڑے گا. اور مئی دسمبر کی 20 تاریخ مرزائی سیکریٹری چودھری رشید صاحب نے بالواسطہ رابطہ قائم کیا، جو کہ فی الواقع نہ کرنے کے برابر ہے، کیونکہ 5 ہفتے کے بعد یہ رابطہ قائم کیا گیا. جو دوسری شرط تھی وہ بھی کمپلائی نہیں ہوئی، یعنی جو دوسرے کا کہ وقت کا تعین ایک کر کے ایک وقت مقرر کر کے ایک دوسرے کے لیے مبارک کے کلمات کہیں، وہ بھی آپ نے پوری نہیں کی، تو دوسرے راؤنڈ میں بھی آپ گر گئے. اس کے بعد 5 ہفتے کے بعد یہ رابطہ قائم کیا گیا اور مذکورہ رابطہ میں 23 دسمبر کے جمعے میں اپنے اپنے مذہب کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اپنے متعلقین کی کامیابی اور مخالف مذہب کی ہلاکت اور رسوائی کے دعا مانگنے پر اظہار آمادگی کیا گیا. یہاں تک ابھی آمادگی ظاہر ہوئی ہے، ابھی طے نہیں ہوا. سو جملہ آل اسلام 23 دسمبر بروز جمعہ 1 بجے دن سے لے کر کے 2 بجے دن تک دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم دونوں اس پر لعنت فرمائے. کافی ہے. جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرمائے. اگر جھوٹ مرزا جی کا ثابت ہو جائے تو لعنت اللہ علی الکاذبین کافی نہیں ہے. اچھا سنیے، یہ پکڑ لیجیے، یہ کتاب جو ہے تقسیم ہو رہی ہے. اب یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مرزا جی مرزا کے طور پہ بھی جھوٹے، ایک ہے نبی ہونا
نبی کے طور پر جھوٹا ہونا یہ ایک ایکسٹرا کوالٹی ہے، مگر ایک مرزا کے طور پر بھی جھوٹا ہونا اور بے ایمان اور بددیانت ہونا، اگر مرزا جی ایک معمولی شریف آدمی بھی ثابت ہو سکتے تو بڑی بات تھی، لیکن مشکل یہ ہے کہ شرافت کے جتنے کاغذات ہیں مرزا جی کو اپنی کتابوں میں درج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن عظیم ذرا الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی محمد المصطفی وعلی آلہ واصحابہ والصدق والصفا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ سب سے پہلے تو میں تمام اپنے مہمانان محترم سلام کہتا ہوں، ان کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جس بزرگ کو مجھ سے جو اختلاف ہے اس کو اختلاف کرنے کا حق ہے، میرا بھائی ہے، میں کسی آدمی سے عذرتا نہیں، پہلی بات یہ نوٹ کر لیں، میں بھی ایک زندہ انسان ہوں، مجھے بھی آپ کے ہزار باتوں سے اختلاف ہوتا ہوگا، لیکن اس اختلاف کے ہوتے ہوئے آپ کسی میدان میں للکار کے دیکھیں، اگر آپ کی پہلی آواز پر جان اور مال دونوں قربان کرنے کے لیے تیار ہو تو میری غیرت۔ اختلاف کرنا زندہ قوموں کی عادت ہے، اختلاف آپ مجھ سے کریں، میں آپ سے کرتا ہوں، لیکن ایک نقطہ مرکزی آپ اپنے ایمان پر پورا زور دے کے ایک مرتبہ پوچھیں کہ کیا ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے گھر سے لے کر آج تک جو دین حق ہے اس کی ہمارے گھر سے بھرپور ملی ہے نہیں ملی؟ آج تک کبھی کسی بھی معاملے میں ہم نے غیر کو لال کیا ہے؟ کبھی مذہب میں سمگلنگ کی ہے جس کے ساتھ ہمارا مذہب نہیں ملتا ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ساتھ اس کی طرف ہم نے اپنا جھکاؤ دکھایا ہے؟ بادشاہوں کے تاج و تخت پشتے پاگل تخت سے کیا دوسرا سربد ازکر ناموسرا، ہم نے کسی کی دولت دیکھ کے کسی کے اونچے محلات دیکھ کے اپنی غربت دیکھ کے کبھی للچائی ہوئی ادا سے دیکھا بھی نہیں، دیکھنا چاہتے بھی نہیں۔ غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگزوں میں، غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگزوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دار۔ جو عزت و عظمت مولا کی دین ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کے پاؤں کی دھول ہمارے سر کا تاج ہے، ہم آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ اپنے جوتے اکٹھے کر کے کبھی تجربے کے طور پر مجھے دیکھ کے دیکھیں، اگر میں فخر سے آپ کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہوں تو مجھے سمجھ لیں، اگر میں بادشاہوں کو یہ کہنے کے لیے تیار نہیں تو آپ جیسے درویشوں کو کہنے کے لیے کیوں تیار ہوں؟ مگر میں سمجھتا ہوں جس ذات پاک کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، میں تمہارے گھوڑے کی اگر لید بھی صاف کروں تو بھی میری عزت ہے۔ اس کے بعد اب مرزا کے بارے میں چند گزارشات ہے۔ قرآن مجید نے کرائیٹیرین پیش کیا ہے، ما ارسلنا من رسول الا بکتاب باذن اللہ، اگر اس کی منطقی شکل بنائیں تو پھر اس کا کبرا یہ بن جائے گا کہ کوئی بھی رسول ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کی اطاعت کرتا ہو، چونکہ اس نے اطاعت کی ہے لہذا یہ رسول نہیں ہے، تو وہ کبرا اور یہ صغرا اس کی منطق کی شکل یہی بنے گی۔ رسالت کا کرائیٹیرین، رسالت کا معیار کیا ہے؟ رسول آ کے اطاعت کرواتا ہے، رسول اطاعت کرتا نہیں۔ میرے پاس میں اس کے محکمہ مال کے کاغذات مرزا جی کے لایا ہوا ہوں جس میں انہوں نے وہ گاؤں جو لیے تھے میں وکٹوریا کی اطاعت کرنے کے لیے، ملکہ کیسرا کی اطاعت کرنے کے لیے میرے پاس کاغذات موجود ہیں، چونکہ اس وقت بہت سارے دوستوں جو ابھی تقریر فرمانی ہے اس لیے وہ کاغذات میرے پاس موجود ہیں، یعنی جنہوں نے یہ کہا ہے 1857 کی جنگ آزادی میں ہم نے انگریز کو 50 گھوڑے جو میں اپنے نوجوانوں کے پیش کیے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے پوری قوت فراہم کی، اور کافر کو قوت فراہم کرنا اور مومنوں سے لڑنا، اس سے بڑھ کر غداری کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ کہنا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں ملکہ وکٹوریا کی پناہ میں آ جاؤں اور اس کے سہارے کو استعمال کر کے اپنی نبوت کو چلاؤں، ایسی جھوٹی نبوت پر لاکھ لعنت، لوگوں کے سہارے نہیں مدینے کے تاجدار، قل یا ایھا الکافرون
کی عادت نہیں. ہاں ابو جہل ابو لہب تم سربراہان مملکت ہو, تمہیں کہت بہت بڑی مانو. ہاں کہا ان حالات میں 20 قبیلوں کی حکومت کا وطن چھوڑنا پڑے گا. کہا وطن چھوڑ سکتا ہوں, اپنے معیار کو نہیں توڑ سکتا ہوں. یہ سب تم نے یہ کہا کہ جناب یہ کلیہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ہاں جی یہ جو خبرہ بنے گا نہیں بنے گا کہ کوئی رسول بھی ہے لاشا میں نے رسولے میں یتیم غیر اللہ یہی بنے گی نا. تو پھر اس کے مقابلے میں یہ سننا رکھیں گے کہ اس نے اطاعت کی ہے, کیا نتیجہ نکلے گا کہ یہ آدمی اللہ کا رسول نہ ہے, نہ تھا, نہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ ایک تو جھوٹ کہنا اس کی امتیازی علامت ہے, جھوٹ کہنا یہ ثقافتی نشان ہے مرزائیوں کا. ہاں کبھی وہ کہتا ہے میں مسیح ہوں, کبھی کہتا ہے مسیلے مسیح ہوں, اور یہ جمزمے کے بعد سمجھتا ہے جو مسیح ہوتا ہے وہی مسیح ہوتا ہے. بلاغیوں کے قائل عبادت. مثلا حدان کتاب الوسائل ایک جزیہ ہے کہ من اوصى بنصیب ابن ہی فوصیتہ باطلہ ومن اوصى بمثل نصیب ابن ہی فوصیتہ نافذہ. ہے نا یہ بات؟ جو آدمی یہ کہے کہ میرے بیٹے کا حصہ فلاں کو دے دینا, یہ وصیت باطل ہے. لیکن یہ کہے میرے بیٹے کے حصے کے برابر کی مثل کسی کو دے دیں, اس کی وصیت نافذ ہے. کیوں؟ کہ اس کا حصہ دوسرے کی چیز کے بارے میں وصیت باطل ہے. جن کو کہا میرے بیٹے کے حصے کی مثل, تو مثل شے غیر شے ہوتی ہے. جب کہا میرے بیٹے کے حصے کی مثل, تو مرنا بیٹے کے حصے کے بارے میں اس نے وصیت نہیں کی, بلکہ بیٹے کے حصے کی مانند شے غیر شے ہوتی ہے. اور بے وقوف آدمی تجھے اتنا بھی پتا نہیں کہ تو اگر مسیح ہوتا تو مسیح نہ ہوتا, مسیح ہو گیا ہے تو مسیح نہیں ہو سکتا. تیرے اپنے بیان میں اتنی کنٹرڈکشن ہے کہ پتا چلتا ہے کہ تو نہ عربی جانتا ہے اور نہ عربی قواعد سے دنیا سنائی. میرے پاس اس وقت حقیقت نہیں موجود ہے, اس کے اندر ایک وہی وہ ذکر کرتا ہے کہ اے مرزا قادین انتا بمنزلت ولدی, اے مرزا قادیان تو میرے لیے میرے بیٹے کی مانند ہے. اگر کہتا ہے بمنزلت الولد تو اس کے اور معنی تھے. اس کے معنی اس نے خدا کا بیٹا تسلیم کر لیا ہے. بمنزلت ولد جو میرا بیٹا ہے نا, ہمیشہ ممثل وحی کا وجود پہلے خارج میں تسلیم ہوتا ہے, بعد میں تمثیل ہوتی ہے. بلاغیوں کا قاعدہ ہے. تو جناب اساتذہ آداب تشریف فرما ہو, بلاغت کا اصول کیا ہے؟ مشبہ وحی کو پہلے خارج میں تسلیم نہ کیا گیا, تسلیم ممنوع ہوتی ہے. ولدی کہتے وقت اس کا معنی رب کا بیٹا اس نے تسلیم کر لیا ہے, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب اس کی مانند ہے, تو یہ جملہ بولتے پہلے کافر ہوا اور پیچھے اس نے وہی بیان کی ہے. تو یہ کافرانہ قسم کی وہی ہے, یہ مومنانہ قسم کی وہی نہیں ہے. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. جب گرداسپور کی عدالت میں سے پیش کیا کرے بھی نکال میرے مقبولی میں, گرداسپور کی عدالت میں پیش کیا گیا, اس نے پیشین گوئی کی کہ میں جیتوں گا دشمن ہارے گا. مزے کی بات, گئے تو پگڑی کے ساتھ کوئی چیز لٹک رہی ہے. یہ جھوٹا سے آدمی اس سے پوچھتا ہے, کہتے ہیں یہ حضرت آپ کے سر پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا امامہ ہے. انہوں نے کہا امامہ نہیں ہے, پجامہ ہے. ادھر بند لٹک رہا ہے. اور نبیوں کی پوزیشن ان اللہ رفع لی دنیا, اللہ کریم نے دنیا کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا. فإنی انظر الیہا وإلی ما هو قائم فیہا الی یوم القیامہ کأنما انظر الی کفی ہذہ. معتبرات کے اندر یہ حدیث موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا, اور جو کچھ قیامت تک اس میں ہونے والا وہ میرے سامنے رکھ دیا. اور اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کأنما انظر الی کفی ہذہ, اس میں جیسا کہ میں اس اپنی ہتھیلی کی طرف دیکھ رہا ہوں. عام عربوں میں محاورہ جس طرح رائی کا دانا ہتھیلی پر ہوتا ہے, لیکن پتہ اس میں اس تصویر میں سکون کیا تھا؟ اس تصویر میں سکون یہ تھا کہ رائی کا دانا جتنا ہتھیلی سے ملا ہوا ہوتا ہے
اتنا مری نہیں ہوتا، ویزیبل نہیں ہوتا، اتنا اوجر ہوتا ہے. سرکار بتانا چاہتے ہیں کہ زمین کا کوئی پہلو مجھ سے مخفی ہے ہی نہیں. اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ رائی کے دانے کی طرح جو ہتھیلی پر اس سے نظر آ رہا ہے، بلکہ میری ہتھیلی کی طرح مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کا کوئی پہلو مخفی نہیں. سبحان اللہ. ہے جی، سر پہ اس کے پجامہ ہو اور وہ سمجھتا ہے میری طرف نہیں آ رہی ہے، ہو حقیقت میں پجامہ. پوچھو کیا ہے جی؟ امامہ. اوپر کیا ہے؟ پجامہ. لیکن عدالت میں کھڑے ہو کے لکھ کے کیا دیا؟ تو نے کہا جی آئندہ خدا خدا مجھے کتنے بھی یتن لگائے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کے علامات نہیں شائع نہیں کرتا. جی، جو چھوٹی موٹی عدالتوں سے لے کر کے اوپر تک کی عدالتوں کا اس طرح پابند ہو. فستا میں واتور اور میرے محبوب ڈٹ کے کھل کے بات کر دے. اور اکیلے اللہ کریم میرا بھائی کوئی نہیں، کہا نہیں ہے تو بھی کر. بہن کوئی نہیں، کہا تو بھی کوئی بات کر. میرا باپ ہو گیا، کہا باپ ہو گیا پھر بھی کوئی بات کر. ہاں، میرا دادا ہو گیا، کہا کوئی بھی نہیں، کوئی بات کر. کہا مجھے ٹوٹا ہوا خدا پھر سے ملا، کہا پھر بھی کھلی بات کر. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، اے موسیٰ اے ہارون فقولا لہ قولا لینا لعلہ یذکر او یخشی. جاؤ دو بات کرو، ایک سے بات کرو نرمی سے. سرکار کی باری آئی، فرمایا محبوب جاؤ اکیلے بات کرو سب سے نرمی سے. کہیں نرمی سے نہیں، گرمی سے. یہ معیار نبوت. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. مرزا جی کے لیے کفر سے نیچے کوئی ٹائٹل نہیں ملتا. وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے اور کافر ہے. وہ کہتے میں ملک سے چلا گیا تو ان کی جیت ہو گئی. یار واقعہ کب کا ہے؟ 85 کا. میں کہاں گیا ہوں اپنے گھر؟ ہماری زمین داری کری، ہمارے اپنے پیسے نہیں خریدیے. میں مسلمانوں نے غداری کری تو کسی کو نہیں کی تھی. وہ کہتا ہے کہ ہم نے وہ 50 گھوڑے اور 50 نوجوان دیے تھے اور دل سے اطاعت کی. اور ستارہ کیسا کہ لکھا ہے کہ میں نے 50 الماریاں اس گورنمنٹ کی اطاعت کے لیے لکھی ہیں اور کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے. لاکھ لعنت ہے تیرے اس بیان کو غیر مسلم کو رحمت کا سایہ کہے. اور کہا میری نبوت کا سب سے بڑا منشا انگریز گورنمنٹ کی اطاعت کروانا ہے. یار جس نبوت کا یہ منشا ہے وہ نبوت مومنوں کی نہیں ہو سکتی، وہ کافروں کی ہو سکتی ہے. تو اس سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی. کاش کے آپ مجھے آخر میں وقت دیتے، میں وہ سارے کاغذات کے پلندے جو میں لایا تھا وہ ایک ایک کر کے پٹوار کے محکمے کے وہ آپ کے سامنے رکھتا. اور اس نے جگہ جگہ یہ جو تم نے کہا نا کہ مجھے فتح کی دشمن مغلوب ہوگا، تو وہ فتح ہونے کی بجائے شکست ہو گئی. اور شکست ہونے کے بعد میں کہا آپ کی پیشین گوئی جھوٹی نکلی. تو نے کہا ایک میری ہی جھوٹی نہیں نکلی، سارے نبیوں کی پیشین گئی جھوٹی نکلتی رہتی. سمجھ آئیے؟ جو ایک بھی نبی کو جھوٹا کہے وہ کافر ہے اور اشد کفر من الیہود والنصارى. اس کا کفر یہودی اور نصرانیوں سے بھی برا ہے، اس لیے کہ نبی کو جھوٹا اس نے پھر نشانت دی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی بے شمار پیشین گوئیاں جھوٹی نکلی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جھوٹی نکلی ہے. ارے بھائی مان، تم نے اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ابراہیم علیہ السلام کا کتاب میں ذکر پر اللہ کا سچا نبی صدیق. پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کریں نہ کریں، علامہ عبدالرحمن سبودی رحمۃ اللہ علیہ صدوق، صادق اور صدیق میں فرق لکھا ہے. ممکن وہ قابل اتفاق ہو، ممکن ناقابل اتفاق ہو. حضرت انس کی ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک ہوتا ہے صادق جو عام حالات میں سچ کہے، صدوق وہ ہوتا ہے جو مشکل ترین حالات میں سچ کہے، کبھی جھوٹ نہ کہے، اور صدیق اسے کہتے ہیں جو بات اپنی طرف سے ہو اینڈ واقعہ کے مطابق، لیکن واقعات اس کی حمایت نہ کرے کہ یہ واقعہ کے مطابق ہے، لیکن رب واقعے کا سٹرکچر بدل کے، وقت کی واقعے کی شکل بدل کے اس کے بیان کے مطابق کر دے، اس کو کہتے ہیں واہ امت مسلمہ کے شہنشاہ، تیرا نام صدیق ہے. حضرت انس کی روایت بیان کرتے ہیں کہ خاتون نے سرکار کی بارگاہ میں آ کے ایک خواب بیان کیا کہ یا رسول اللہ میرا خاوند باہر گیا ہوا ہے،
اور میں دیکھتی کیا ہوں کہ کھجور ہے میرے شہر میں وہ گری ہے. اب کیا اس کی تعبیر ہے؟ آپ کو مولانا یاد ہوگا ایک مرتبہ آپ کے شہر میں تقریر کر رہے تھے تو ایک نو مولود وہابی انہوں نے آ کر کے اعتراض کیا تھا. تو میں نے کہا یہ وہی کرتا ہے جس کا باپ نو ایمانداری سے بتلائن کا باپ ہے. ایک عورت بھاگ کے چلی گئی تھی, 8-9 بچے بغیر نکاح کے پیدا کیے, ان میں سے پوچھیں کی شان ہے, کیا کوئی پریشانی ہے؟ حضور سے نکل گیا یا رسول اللہ کھجور کی نہیں دیکھی ہے, تیرا خامد کہاں کا سفر پر گیا ہوا ہے. اچھا تو پھر اس کا مطلب یہ تیرا خامد مر گیا ہے, تجھے انتظار کرنا چاہیے اس کی موت کی اطلاع کا. واپس جاتے ہوئے عورتوں کی عادت, ایک سے پوچھ, دوسرے سے پوچھ, تیسرے سے پوچھ, جاتے جاتے صدیق اکبر سے پوچھ لیا کہ صدیق اکبر اس طرح میں خواب دیکھا, انہوں نے پوچھا تیرا خامد کہاں, انہوں نے کہا میرا خامد سفر پر گیا ہوا. کہ اس کی تعبیر یہ لگتی ہے کہ تیرا خامد زندہ ہے, وہ واپس لوٹ کے آنے والا, تیاری کر لے. اب جب گھر گئی تو چند دنوں کے بعد خامد آ گیا. حضور سے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے خواب کی یہ تعبیر بیان فرمائی تھی, آپ نے فرمایا کہ تم نے پیچھے صدیق اکبر سے پوچھی تھی کہ نہیں پوچھی تھی؟ یہ پوچھ لی تھی. کہا یہ صدیق اکبر کی کرامت ہے, خامد سے پوچھتے ہوئے پتا چلے. انہوں نے کہا واقعی مجھے مان لیا گیا تھا, لیکن میں اچانک دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ کر دیا اور مجھے پتا چلا نبی پاک کے یار غار کی دعا سے زندہ ہوا ہوں. اب واقعی یہ تھا بندہ مر گیا تھا, صدیق اکبر نے تعبیر بیان فرمائی تھی, اس میں سچ جھوٹ انوالو نہیں ہوتا. آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ کی تاریخ یا خلاف واقعہ بیان کرنا, یہ بیان کرنا نہیں ہے, یہ تفسیر ہے, یہ تعبیر ہے, اس میں کسی کی صداقت یا کن انوالو نہیں ہوتا. لیکن واقعہ کیا ہوا, رب نے کہا کہ جس کو میں نے اپنے یار کا تائید اور تصدیق کنندہ بنایا ہے, اگر اس طرح کوئی اس کی بات کمزور نکل آئے تو میرے یار کے دعوے پر بھی اثر پڑتا ہے اور اس کے سیکنڈ کرنے والے پر بھی اثر پڑتا ہے. تو ہم نے اس مردے کو زندہ کر دیا, ہم کریں مردہ کو زندہ, کیا یہ ہم سے دور ہے؟ حضرت صدیق کی خاطر ہمیں منظور ہے. نبیوں کی سچائی یار میں چاہتا ہوں بس کروں کہ بہت سارے علماء کرام مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا, جو قرآن سے آپ کے معجزات ثابت ہے, نابینوں کو بھینا کرنا, ازالہ اوہام میں کہتے ہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. انہوں نے مسمرزم سیکھ لیا ہوا تھا, مسمرزم کے ذریعے سے نظر بندی کرتے تھے, وہ کوئی چیز حرکت کرتی تھی, لوگ سمجھتے تھے زندہ ہو گئے. تو قرآن مجید کی نصوص قطعیہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ثابت ہیں. ایسی سچائی کے بارے میں جھوٹ کہہ کے مرزا جی اول بھی کافر تھے, مرزا جی آخر بھی کافر تھے, مرزا جی ظاہر بھی کافر تھے, مرزا جی کی باطن بھی کافر تھے, اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے, اور جتنے ان کے پیچھے چلنے والے یہ ڈگڈگی بچانے والی قوم ہے سارے کے سارے کافر ہیں. اور ایک جگہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا اگر میں سچا نہ ہوتا تو پھر میرے امتی اتنی دیر تک زندہ کیوں رہتے, اتنی دیر تک زندہ رہنا میرے مذہب کی سچائی کی دلیل ہے. تو میں کہتا ہوں پھر تمہیں سکھ تحریک میں شریک ہو جانا چاہیے, کیونکہ تمہارے مقابلے میں سکھوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور مذہب بھی زیادہ پرانا ہے, زیادہ دیر تک زندہ رہ چکا ہے. مگر تمہاری بد نصیبی ہے کہ تم سکھوں سے بھی کمتر ہو, اس لیے کہ انہوں نے اپنے مذہب کی خرابی تو قبول کر لی لیکن عظمت رسول پر آنچ نہ آنے دی. بابا گرو نانک اپنے گرنتھ کے چیپٹر نمبر 9 میں لکھتا ہے اول حمد خدائے نو تباد درود رسول, اول حمد خدائے نو تباد درود رسول, اور کلمہ پڑھ لے نانکا تو تیرا درگاہ پہ بھی قبول. وہ پھر گیا, ہاں کلمہ پڑھ لے نانکا تو تیرا درگاہ پہ بھی قبول. مرزا جی جتنے بھی نبوت کے جھوٹے دعوے دار گزرے ہیں بے ایمانی میں یہ امام ہے. اتنا فریب نہ مسلمہ کر سکا ہے, نہ طریقہ کر سکا ہے, نہ سودنسی کر سکا ہے, نہ بنت سجا کر سکی ہے. یعنی یہ کلاس ہے اپنے بے ایمانی کی بھی کلاسیں ہوتی ہیں. جو بے ایمانی میں PhD کیا ہے اور اس کا ثانی کوئی نہیں ہے وہ مرزا جی ہے, اور مرزا جی کے ماننے والے بھی ان سے آگے نکلتے چلے جا رہے. شرم نہیں آ رہی کہ کیا کیا ہے اور ہوا کیا ہے. وہی ذلی ہے, وہی بروزی ہے, وہی مسیح ہے, وہی وسیل ہے, یعنی وہی ابا ہے, وہی بیٹا ہے. اور کبھی ذکر کیا ہے کہ مجھے خدا کے ساتھ تنہائی میں ملاقات ہوئی, خدا تعالیٰ نے قوت رجولیت کا مجھ پر اظہار کیا جبکہ میں ایک بیگم کی شکل میں ہوں. سبحان اللہ, کیسی نبوت ہے. میں ایک بیگم کی شکل میں ہوں اور اللہ تعالیٰ ایک مرد کی شکل میں ہے.
اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنی قوت مردانہ کا اظہار کیا اور پھر میں امید سے ہو گیا. کوئی سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے وہ کیڑا جانور ہے جو سالے تو زیادہ مدت لانا. ہاں میں امید سے ہو گیا اور پھر سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا. میں درخت سے کھجلا اور میرا پیٹ پھٹ گیا. بیچ میں سے میں پیدا ہو میں بولتے میں. جھوٹ کی انتہا ہے کہ نہیں؟ اگر جھوٹ کی بھی کوئی معراج ہوتی تو مرزا جی جھوٹ کے معراج پر گئے ہوئے معلوم ہوتے. وما علینا الا البلاغ المبین. کہ ہر بدعقیدہ قوم کی کوئی نہ کوئی حکومت دنیا میں ہے, ان کو پیسے دیتی ہے. اہل سنت کا اللہ حافظ ہے اور یہی وجہ ہے جو قوم پیسے لے لیتی ہے وہ کسی کے خلاف بات نہیں کر سکتی. مرزائیوں نے پیسے تو لے لیے لیکن ساری زندگی کے لیے گورنمنٹ برطانیہ کی تم چلا بھی بن گئے کہ نہیں. اور جنہوں نے یہ تذکرہ رشید میں کہا تھا کہ ہم اپنی رحم دل گورنمنٹ پر جان دینے کے لیے یہ چند ایک بزرگ درویش اللہ والے یہ جی اللہ نے یہ رکھا کہ اوپری نو آ رہی اللہ نے نہیں لڑنے پہ مسلمانوں والے اپنی رحم دل. اعلیٰ حضرت کے اعلیٰ حضرت اعتراض کرتے نا, اعلیٰ حضرت کا لفظ میں پہلے استعمال کیا ہے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے لیے اور قاسم العلوم استعمال کیا قاسم نانوتوی صاحب کے لیے اور رشید احمد کے لیے پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کیے. انہوں نے پیسے تو ایک مرتبہ لے لیے لیکن ساری زندگی پھر اندر ہی اندر ان کی مہربانی کے تو قائل ہی رہ گئے نہیں. بعد میں جاتے ہوئے نیا سودا کر لیا. آپ کو پتا آپ کے درود کو تو کہتے پہنچتا نہیں لیکن گاندھی کے درود کو کہا نہیں پہنچتا. آپ کا ثواب تو نہیں پہنچتا. گپانی ماری بھائی آپ کا ثواب تو نہیں پہنچتا لیکن جواہر لال نہرو کا تو پہنچا ہے نا. کہتے جی یہ غیر اسلامی طور پر یہ کام کرتے ہیں, یہ بدعت ہے, یہ ناجائز ہے. اچھا یہ بدعت ہے, 11ویں بدعت ہے, میلاد شریف بدعت ہے اور چوتھا بدعت ہے, 40واں بدعت ہے. تو یہ جو امرا کے ساتھ ڈھول بج رہا ہے اور اس کو مرکز کی طرف لے جا رہے ہیں, ساتھ بھجن گائے جا رہے ہیں اور تمہاری قرات کی آواز بیچ میں بھری ہوئی ہے, یہ سنت ہے. سمجھنے والی بات ہے کہ نہیں؟ اب اگر پچھلے سال کیا تو کوئی تقریر میری یاد ہوگی, میں نے کرمنل ڈپارٹمنٹ یہاں کے مجرمانہ پر گفتگو کی تھی کہ قاتل قتل کرتا ہے, قاتل مجرم ہے, قتل کروانے والا کیوں مجرم نہیں؟ قانون دونوں کا ایک سیکشن میں چالان کرتا ہے. نئی نبوت کا مدعی اگر بے ایمان ہے تو نئی نبوت کے جھوٹے گدے پر چڑھانے والا کیوں ایماندار رہ گیا؟ جو کام اس نے کیا اس نے کروایا ہے. پیسے لے چکے تھے, اب بات کچھ نہیں کر سکے. پہلے انگریز سے لیے تھے, انگریز کے حامی رہے, بعد میں ہندو سے لیے. اچھا جی ہم محمد علی جناح مرحوم کی مخالفت کرتے کہ داڑھی نہیں رکھی تو نہرو رکھی نہیں سی مقدمہ پیش آ گیا تو بندے دعا نہیں لوڑ پی نا تو کوئی جنے تم اس گلا کرو جنے اس شہادت دو میں اس نے جگہ میں شہادت نہ دینا جنے کیوں نہیں دیں نگرداری بنا لی تھی سر. انہیں کو تو مقابلے سکھ ہے, انہیں کہا پبلک سکھ ہے لیکن سنت رسول دی تو رکھی دی کافر کی داڑھی ہے کس طرح کہتا ہے. اور محمد علی جناح کی داڑھی تو مٹی ہوئی تھی لیکن اندرا کی تھی, جواہر لال نہرو کی تھی, گاندھی کی تھی. وہ اصل میں پیسے بول رہے تھے. آج اہل سنت کو کسی جگہ سے پیسے ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے. آپ کو اپنے کام کرنے کے لیے خود قربانی کرنی پڑے گی اور اگر آپ کسی سے لے بیٹھیں گے تو یہ نقصان ہوگا کہ آپ اس کے خلاف بات کرنے کی پوزیشن نہیں ہوگی. آج ہم دونوں ہاتھ اونچے کر کے کہنے کی پوزیشن میں ہیں. آئے کوئی ماں کا لال جو کہے 5 پیسے کسی سے لیے نہیں, لیے نہ لینا چاہتے ہیں لیکن نبی پاک کے منکر کی گردن پہ ہاتھ ڈالیں گے, صحابہ کے منکرین کے گریبان کو پکڑیں گے اور آل بیت کے منکرین کے گریبان کو پکڑیں گے, اولیاء اللہ کے منکرین کے گریبان کو پکڑیں گے کیونکہ کسی بے ایمان سے کچھ لیا نہیں. اب بات کرنے میں کوئی جھجک نہیں. تو سنیو, آپ سے اپیل کرتا ہوں, آپ کو پتا مجھے چندے مانگنے کی عادت نہیں ہے, یہ پتا آپ کو کہ نہیں؟
منگنے میں تنگ بھی جنے کھنے کنے سنا گل ہے یہ بھی سیانے بندے کا کام ہے کافی اکلا بندہ مارے چلا بندہ چلتا نہیں منگی سکنا اگر اج منگی پوا تو دے سو یار میں تھوڑے جی پیسے اپنے کو دینا تو باقی ساتھی تسا دیو یہ نبی پاک نے نام پر چلتا ہے انہاں سنگیاں نے نبی پاک نے مشن کا کام کرنا تسا کی پتہ ہے نا جماعت کھڑی میں ضرور کی ہے لیکن جتنی جماعت کھڑیاں کیتیاں کسے نامی میں عہدیدار نہ آگے سا نہ ہونا نہ ہونا چاہنا یہ ثبوت ہے کہ سچائی نہ ابھی پہ اگر آپ ہی دیا تک کتنے دے سکنا 100 پکڑو تھوڑے تھوڑے نہ دیو یار بال جی پیسے دیو نا اپیل بابا 100 روپئے 100 پاؤنڈ پکڑو ٹھہر یار بھی دین دے 200 پیر بابا انہیں غریب آدمی نواں نواں پاکستان میں آیا تو ہمارے کو پیسے نہیں صاحب جی اگے 100 پاؤنڈ میں پیش کیا سر ساتھیوں کی 100 پاؤنڈ اور پیش کیا یہ لوٹنے والے کاروبار یہ رکھا 20 پاؤنڈ دینے ہوئے جڑے چندے دے ہوئے ماشاء اللہ یہ آجی منشی صاحب نے 100 پاؤنڈ پیش کیا لو پیر بابا جی نار پترا ہمارا مرید ساتھ لو گیا آجی اسماعیل اور پتر ماشاء اللہ جڑے میرے مرید خاص کے چندہ دے وہ سمجھو نمبر لگے اچھا ایک مرید کیانی بڑی دعا ہے یہ 5 اس وقت رکھا ہوئے میں 100 باقی دے سائیں آج حافظ صاحب آئے جی اچھا صدیق صاحب نے جی 10 پاؤنڈ دیتے انشاءاللہ اور بھی دے سو گھبراؤ جی یہ مولانا نثار احمد صاحب انہیں جناب 50 پاؤنڈ پیش کیتے جی جی چودھری عطا صاحب اس کا کوچ بھی آتا نے جی اتوں اپنے ساتھیوں سمیت 50 پاؤنڈ نقل دیتے جی آجی شیر عالم صاحب بیڈ فورڈ والے انہیں 100 پاؤنڈ پیش کیتے یہ جی منگی بیٹھا تو کوئی لاج رکھو گے مولانا احمد نثار بیگ صاحب کی طرف تو 110 پاؤنڈ ہے جی تیری ایسی تیسی کتنے نے آج 3 مہینہ بعد ملنا گیا بچوں کو کام کو لاوا میں چھوڑنا جی جی یہ آزاد نامی ہمارا مرید ہے جی سمیترک تو آیا تھا 40 پاؤنڈ اس دیتے نہیں جی یہ فاضل صاحب نے وقت رسول دیتے نہیں اب جلدی جلدی پیسے دو گئی یہ قاری جی سعید صاحب بول بھی جہاں کر 10 پاؤنڈ بھی مارے 10 پاؤنڈ ہوئے ساتھی نے دیتے ہیں ایمبولینس تک 200 پاؤنڈ اس بات کے بہت جیسا اچھا بڑی سبھی جانا 100 پاؤنڈ سے آ کے میں دیسا انشاءاللہ یہ آجی فضل صاحب صاحب ہمارے مرید نے 20 پاؤنڈ دیتے ہیں یہ آجی خلیفہ محمد رحیم صاحب جو صوفی محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرید خلیفہ انہیں 25 پاؤنڈ دیتے ہیں اچھا یہ 10 پاؤنڈ چودھری اکبر ہندو شفیق تو آئے 7 پاؤنڈ جناب شفیق عطا صاحب چھوٹا بھائی ہے منچستر تو آئے 7 پاؤنڈ دیتے ہیں یہ اس میں گرامی لوٹن تو طاہر ماشاء اللہ طاہر صاحب نے 20 پاؤنڈ دیتے اللہ کو یہ قربان حسین صاحب بیڈ فورڈ تو 40 پاؤنڈ اچھا راج صاحب نام دسیا اپنا ایک بار مرید نے شہر تو آئے راجہ صاحب نے 20 پاؤنڈ دیتے 25 پاؤنڈ ملک فاروق صاحب نے پیش کی تھے یہ رہے کماری صاحب دی گیا جی
باقی بارے بڑے چار کون بنا دیتے ہیں ہمارا ماشاء جس کا بولتے ہیں اچھا یہ جناب ملنگ علی صاحب مرید اقبال کھاڑیانہ مرید عمر صاحب یہ اس کا پوچھتا ہے غلام قادر سے اچھا رسپونس ہماری نے دیتے ایک اور کی بادشاہ دیتے نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد کانفرنس کے عنوان سے مرکزی اہل سنت کے زیر اہتمام ہو رہا ہے اور مجھ سے پہلے علماء محترم حضرات مسئلہ ختم نبوت کے بارے میں بہت سے عظیم خطابات ہو چکے ہیں. میں اس بارے میں ضروری نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات جو ضروری تھی علماء کرام سے رہ گئی ہو، لیکن پھر بھی ابھی اس آیت کریمہ کا جس کے ابھی تلاوت میں نے کی ہے، اس آیت کریمہ کے بارے میں اس کے متعلقہ کچھ فوائد آپ کے سامنے عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں. حضور نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت، اس کا تعلق اصول دین سے ہے، اور اصول دین قطعی ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام اور اجمال نہیں ہے. اگر ابہام اور اجمال موجود ہو تو وہ اصول شریعت قرار نہیں پاتے. جیسے توحید کا مسئلہ قطعی اور یقینی ہے، رسالت کا مسئلہ قطعی اور یقینی ہے،
اسی طرح ختم نبوت کا مسئلہ بھی قطعی یقینی ہے اور اصول دین کا درجہ رکھتا ہے. لہذا جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو وہ اصول دین میں سے ایک اصل کا منکر ہے، اور جو اصل دین کا منکر ہو وہ کافر ہوتا ہے. اب شاہ صاحب قبلہ فرماتے تھے کہ بلاؤ نہیں، لیکن میں ان سے معذرت کے ساتھ کہ آخر پھر مجھے ان کی موجودگی میں کچھ کہنا پڑا. میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ جو دین کی کسی اصل کا منکر ہو وہ کون ہوتا ہے؟ شاہ صاحب قبلہ فرماتے یہ پاڑا ہے، لیکن یہ پاڑا آپ نہ رہنے دیں، پر کر دیں اس میں جو آپ پاڑا تو آپ کریں گے نا، میں تو نہیں کروں گا. تقریر آتی ہے مسلسل بھی کر سکتا ہوں میں، لیکن شبینہ نہیں کرنا چاہتا میں آپ کے سامنے. حضرات گرامی پاڑا نہ رہنے دے، ذرا زور سے بولیں جو اصل دین کا منکر ہو وہ کون ہے؟ اس لیے کافر نہیں کہ حکومت پاکستان نے اسے کافر قرار دیا ہے، یہ مخالفہ نکال دیں گے ہم سے. اس لیے کافر ہے کہ اسے خدا نے کافر قرار دیا ہے. جو اصل دین کا منکر ہو اسے کس نے کافر قرار دیا ہے؟ ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا مسئلہ عرض کر رہا ہوں. قادیانیوں کو کافر کہنا بڑا آسان ہے. لوگ کہہ لیتے قادیانی کافر ہیں کیونکہ وہ اصل دین کے منکر ہیں. کیوں؟ ہماری حکومت نے بھی لکھا ہے. تو میں نے کہا ان کافروں کے بارے میں کیا کہو گے جنہیں ابھی حکومت نے کافر نہیں کہا؟ ان کو کافر کہنا تو آسان ہے نا. ابھی کچھ کافر وہ بھی ہیں جنہیں حکومت نے کافر نہیں کہا، خدا نے انہیں بھی کافر کہا. بات سمجھنے کی کوشش کریں آپ. مجھے بہت تاخیر سے پکڑ دیا گیا، میں نے بڑا احتجاج کیا شاہ صاحب. جماعت اہل سنت کا میں پنجاب کا نازنہ والا ہوں اور واحد نمائندہ ہوں آج کی پوری کانفرنس میں پاکستان سے جماعت اہل سنت کا واحد. اور شاید ثانی مرتبہ یہ جسارت مشکل سے کروں کہ جماعت اہل سنت کی کانفرنس میں حاضر ہو جاؤں. 7 گھنٹے کے انتظار کے بعد میں حاضر ہوا، لیکن یہ موقع ہے بات کرنے کا کہ جیسے ختم نبوت کا منکر کافر ہے، اسی طرح قرآن کے مکمل ہونے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. اور قرآن میں جو لوگ قرآن کو مکمل نہیں مانتے ان کا نام کیا ہے؟ یہ بھی پڑھا آپ نے پڑھ ہے. ان کا نام کیا ہے؟ شیعہ. بولو کیا نام ہے ان کا؟ کیوں؟ ان کا یہ اصولی عقیدہ ہے، اصول کافی میں لکھا ہوا ہے 8 روایتیں. یہ قرآن مکمل نہیں ہے. اگر قادیانی اصول ختم نبوت کا منکر ہو کر کافر ہے تو شیعہ قرآن کو تبدیل مان کر اور قرآن میں ترمیم و تنسیخ مان کر، تنسیخ پر معنی تبدیل، اور شیعہ بھی قرآن میں شک کر کے شیعہ بھی اسی طرح کافر ہے جس طرح قادیانی کافر ہے. ہماری جو جماعت اہل سنت ہے نا پاکستان، اس کا یہی عقیدہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. تمہار سے کہہ دیں سبحان اللہ. اس کا بھی یہی ہے. پھر مجھے 7 گھنٹے کو انتظار خطرہ کیا تھا آپ کو؟ اگر بات یہی کرنی تھی تو خطرہ کیا تھا؟ 8 گھنٹے تک میں انتظار کروں اس بات کا کہ جماعت اہل سنت کا ایک نمائندہ صرف بیٹھے، اس کو یہ صدا صرف اس لیے ہے اور کوئی بات نہیں ہے. اگر یہ اگر برکت ہے، یہ نیکی تھی تو وہ سب نے وہ نیکی برباد کی جو پہلے تقریر کر کے چلے گئے. حضرات گرامی توجہ فرمائیں. حضرات گرامی ایک مسئلہ نوٹ کریں، صرف ایک مسئلہ نوٹ فرمایا. عبادت ہے، رحمت ہے، سب کچھ ہے، میں اس کو محسوس کرتا ہوں. گرامی قدر حاضرین طرف توجہ فرمائیں. اصول دین قطعی ہے، اصول دین قطعی ہے، اور کسی بھی اصول کا منکر کون ہے بولو. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو ایک آواز سے بولو اصول دین کا منکر کون ہے. گونج جانی چاہیے پوری مسجد میں کسی بھی اصل دین کا منکر. کوئی آواز نہیں. یہ آواز سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سچے
مجھے اور بھی انتظار کرنا چاہیے تھا. غور سے بولے تو کسی کے اصل دین کا منکر وہ کون ہے؟ قرآن میں تبدیلی ابھی شیعہ پتہ ہے کیا کہتی؟ ہم تو اس کو برا مانتے. قرآن صاحب پہ رکھ کے کہتے ہم تو اس کو برا مانتے. میں تو برا مانتے ہو تو کلیمی کو کافر کہو جس نے آدھا مانا ہے. بولو تمہاری سب سے بڑی کتاب میں یہ لکھا ہے اور تمہارے بقول ائمہ معصومین کی روایت ہے کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے. قرآن مکمل نہیں ہے. اور جو قرآن کو مکمل نہ مانے وہ بھی کون ہے؟ بولو. اصل دین کا منکر کافر ہے. عظمت مصطفیٰ، عظمت انبیاء یہ بھی اصل دین ہے. اور جو اصل دین کا منکر ہو گورنمنٹ اسے کافر کہے گا نا. خدا اسے کافر کہتا ہے، قرآن اسے کافر کہتا ہے، اور جسے قرآن کافر کہتا ہے اسے ہر سنی بھی غور سے بولو نا، اسے ہر سنی بھی. عظمت مصطفیٰ کے منکر کون ہیں؟ جنہوں نے کہا کہ رسول تو اللہ کی شان کا ہے، چولہے چماٹ سے زیادہ کہا. انہوں نے یہ نہیں کہا. مولوی اسماعیل دہلوی نے یہ مسئلہ لکھا. اور عظمت مصطفیٰ کا منکر گورنمنٹ کی پالیسی تو یہ ہوتی ہے کہ یہ اسمبلی جسے کافر کہے ہم اسے کہتے ہیں. ہماری پالیسی یہ ہوتی ہے کہ جسے اللہ رسول کافر کہہ دیتے وہ کافر ہوتا ہے. ہم اسمبلی کے پابند نہیں ہیں. اسمبلی اگر کتاب و سنت کی پابند ہے تو ہم اس کے پابند ہیں. اور اگر اسمبلی کتاب و سنت کی پابند نہیں تو ایسی اسمبلیوں کو ہم چوٹی کی نوک میں رکھتے ہیں. گرامی قدر حاضرین، ہر کافر سے مقاطعہ کیجیے. ہر کافر سے مقاطعہ کیجیے. ہر کافر سے مقاطعہ کیجیے. کیونکہ آپ ختم نبوت کے بھی محافظ ہیں، آپ قرآن کے بھی محافظ ہیں، عظمت صحابہ کے بھی محافظ ہیں، اور عظمت اہل بیت کے بھی محافظ ہیں. تب آپ سنی ہیں کیونکہ سنیوں کا یہی عقیدہ ہے. گرامی قدر حاضرین، ختم نبوت کا مسئلہ بھی اصول دین میں سے ہے. اور اس کا منکر پھر ایک مرتبہ سبق پڑھانا پڑے گا. اس کا منکر اور سے کہتے اس کا منکر کافر ہے. مجھے نہیں بتایا آپ نے ٹائم دیا ہے. مجھے آپ نے اگر ٹائم دیا ہے تو بتائیں. ہاں بتائیں مجھے. نہیں آپ بتائیں. صاحب ان سے پوچھیں. آپ کو سمجھ نہیں ہے ان سے پوچھ لیں. تمہارے کیا لگتے ہیں؟ کچھ نہیں لگتے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ گرامی توجہ. اگر جماعت اہل سنت کے مسلک کے خلاف ہوگی تو جو مرضی ہے. میں جماعت اہل سنت کا عقیدہ جانتا ہوں. جماعت اہل سنت، جماعت اہل سنت، فکر اسلام، غوث اعظم، علماء اہل سنت. غلام قادیانی نے وہ خصوصی کفر کیا ہے. اس نے بھی تو اصل دین کا انکار کیا ہے. اس نے بھی اصل دین کا انکار کیا. اور جس نے حضور کے علم غیب کو گائے پہن کے اور علم کے برابر قرار دیا اس نے بھی تو اصل دین کا انکار کیا. فتاوی عالمگیریہ میں 500 علماء ملت اہل سنت کا فتویٰ ہے لو قال للنبی نویلا یکفر. تم تو علم مصطفیٰ کی توہین کرتے ہو. ارے ذلیلو، جو اللہ کے نبی کی جوتی کی توہین کرے وہ بھی مسلمان نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو فتاوی عالمگیریہ اٹھا کے دیکھو. اگر کوئی کہہ دے کہ رسول کے کپڑے گندے ہیں وہ کافر ہے. ایک بال کی توہین کرنے والا بھی کافر ہے. علماء نے پوچھا، فقہاء نے اعلیٰ حضرت سے بھی یہ سوال ہوا کہ
کپڑوں کو اگر مٹی لگی ہوئی ہو تو عرف میں انہیں گندا کہا جاتا ہے. حضور کے کپڑوں کو اگر مٹی لگ جائے تو کیا کہیں؟ اللہ فرماتے اس بے ایمان کا منہ چلے جو یہ کہے معاذ اللہ کہ کپڑے گندے ہوئے. اگر خدا توفیق کی عادت دے تو یوں کیوں نہ کہے کہ مٹی نے دامان رحمت پر بنا لے رکھی ہے. سے بولو جو بھی بولا سید جلال الدین ابن شیخ الحدیث ابن مسلک اعلی حضرت نبوت کے منکر مولوی قاسم نانوتوی بھی ہے جس نے اجماعی عقیدہ کو چیلنج کیا، انحراف کیا. اس نے لکھا کہ اگر بعد زمانہ نبی کوئی اور نبی آ جائے ختم نبوت میں حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس سے بھی خطرناک عبارت یہ ہے کہ خاتم النبیین کا مانا آخر نبیین کرنا کہ حضور آخری نبی ہیں. یہ عوام کا خیال ہے. ارے یہ عوام کا خیال نہیں، یہ خواص کا خیال ہے. یہ پوری ملت اسلامیہ کا عقیدہ ہے کہ خاتم النبیین کا مانا آخری نبی ہے کہ کملی والے کے بعد نہ کوئی نبی بحیثیت نبی آئے گا، نہ کوئی رسول بحیثیت. جس نے ختم نبوت کے اجماعی معنی کا انکار کیا بولو کون ہے؟ نبوت کے اجماعی عقیدے کا انکار کرنے والا کون ہے بولو؟ اور یہ انکار کس نے کیا؟ بانی دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی نے کیا. آج اس کی ضروریت آئی ہوئی ہے تاجدار ختم نبوت کے جلسے کرنے کے لیے. تاجدار ختم نبوت کا جلسہ کرنے کی حقدار ہے تو جماعت اہل سنت ہے. جماعت اہل سنت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ یہ اسٹار پہ کام کرے، سرکار کی عظمت کے حوالے سے بات کرے. تم پہلے جواب دو کہ تمہارے تو ابا نے کہا ہے کہ فرق ہی کوئی نہیں پڑتا اگر کوئی اور بھی نبی آ جائے تو. جب فرق کوئی نہیں پڑتا تو مرزا صاحب آ گئے تو کیا فرق پڑا تمہیں؟ ہمارے نزدیک تو مرزا بھی مرتد ہے. اور یہ کہنے والے کہ ختم نبوت کا آخری نبی مانا کرنا یہ عوام کا خیال ہے، یہ کہنے والے بھی مرتد ہیں. اور سے بولو یہ کہنے والے بھی. اور جو ان دونوں کے درمیان فرق کر کے ان کو ذرا کم نمبر رکھے، ان کے لیے رعایت کرے تو من شک فی کفر ہی فقط کفر. ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی، اور سے بولو ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی. یہ تمیز مت کرو سنیو، یہ کالے کپڑے پہنتا ہے شاید یہ سچا مسلمان ہوگا، یہ مونچھے مڈاتا ہے اور یہ پنڈلیوں تک کپڑا اٹھا کے رکھتا ہے، یہ مسلمان ہوگا. تمہیں قادیانی کو کافر کس منہ سے کہتے ہو؟ کیا گورنمنٹ کی وکالت کرتے ہو یا اللہ رسول کی وکالت کرتے ہو؟ اور قادیانی کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے. اور گستاخ وہابی بھی کافر ہے، گستاخ شیعہ بھی کافر ہے. زور سے آواز ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. گرامی قدر حاضرین، سادات صاحب تشریف فرمائیں. ہمیں ان سے بھی گلا ہے کہ پاکستان میں شان ابواز شریف پر مظاہرے ہوئے لیکن حکومت کی زبان نہیں کھلی. اور جو حکومت نبی کریم کی اماں کی وفادار نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی والدہ کی عظمت کی محافظ نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی وکالت نہیں کرنی ہے. ہمیں وہی حکومت پسند ہے، ہمیں وہی لوگ پسند ہیں، ہمیں وہی لیڈر پسند ہے جو اپنا تن من دھن کملی والے کی جوتی پہ قربان. یہ وہی تشریف فرمائے، میں ان سے کہوں گا جا کر بتا دیجیے ان کو یہ ہمارے جذبات ہیں. ہم وفادار ہیں اس کے جو کملی والے کا وفادار ہو. حکومت جس کو عزیز ہے وہ کرتے پھریں حکومت، ہمیں تو حضور کی غلامی عزیز ہے. آپ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، ہوگی، ہماری کوئی مصلحت نہیں ہے، ہماری سب مصلحتیں حضور کی غلامی میں ہیں. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، منصب حضور کا بتایا، ولکن رسول اللہ، میرا حبیب رسول ہے. اور رسول کون ہوتا ہے؟
जो मुस्तकिल शरीयत का मालिक हो, साहिब किताब हो। नबी साहिब वही होता है लेकिन साहिब किताब नहीं, मुस्तकिल शरीयत का मालिक नहीं होता। तो जहां हुजूर का मनसब बयान किया गया, फरमाया वो अल्लाह के रसूल हैं, और जहां लफ्ज़ खातम फरमाया वहां खातमुल मुरसलीन नहीं कहा, खातमुन नबिय्यीन कहा, कि किसी को यह शक न पड़े कि अब मुस्तकिल शरीयत का मालिक तो नहीं आ सकता लेकिन वही वाला आ सकता है। फरमाया मेरा महबूब रसूल है, उसका यह मनसब है कि रसूल है, लेकिन रसूलों का भी खातिम है, नबियों का भी खातिम है। अब न कोई मुस्तकिल शरीयत का हामिल रसूल आएगा, ना कोई साहिब वही नबी आएगा। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। और ये तो सुबह से आप सुन रहे हैं, खातम जो है अल्लाह का सीगा है, इसका मन मोहर होता है। शेखुल हदीस साहब ने भी बयान फरमाया वो मोहर, लेकिन कादियानी जो इजराए नबूवत का कायल है वो क्या कहता है कि मोहर का मफहूम ये है कि हुजूर की मोहर से ही अब नबी बनते हैं। खातम का माना ये है कि हुजूर मोहर तो है लेकिन आपकी मोहर से ही अब नबी बनते हैं। इजराए नबूवत का ये अकीदा निकाला, और जो शख्स ये तावील करे वो इजमाए मुफस्सिरीन के खिलाफ बकवास करता है। ये तावील करे, ये तावील करने वाला भी काफिर है, इसलिए कि मोहर का ये मफहूम 1400 साल में किसी सुन्नी मुफस्सिर ने, मुहद्दिस ने, किसी मुज्तहिद ने बयान नहीं किया। तो मोहर का मतलब यह है कि इजरा होता रहता है। और अगर मोहर का ये मफहूम होता, लगती, तो ये 1400 साल में सिर्फ मिर्जे के मुंह पर ही लगती है। अभी मुझसे पहले एक आदमी साहब बयान कर रहे थे, हामिद साहब, कि वो अबू बकर सिद्दीक पर लगती, हजरत उमर पर लगती, हजरत उस्मान पर लगती, हजरत अली पर लगती। यानी अगर इजरा नबूवत आपकी मोहर से होता तो 15 सदियों में सिर्फ मिर्जा ही आया कि जिसके मुंह पे मोहर लग गई, या फिर उसके जाने के बाद किसी और पे क्यों नहीं लगी? जो इजरा का कायल है वो मुझे ये बताए ना कि 15 सदियों में सिर्फ एक मिर्जा, या तो मिर्जा ही बताएं कि इनसे पहले भी फुला फुला पे लग चुकी है। देखो कितना मोटा अकीदा है। तो अकीदा असली क्या? उलमाए मिल्लत ने खातमुन नबिय्यीन का तर्जुमा क्या किया? हुजूर आखिरी नबी। बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर जोर से कह दो, क्या तर्जुमा किया? हुजूर आखिरी नबी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये माना खुद मिर्जा कादियानी ने भी बयान किया था। याकुल कुलूब उठा के देखे, मिर्जा कादियानी कहता है कि मेरी मां ने मुझे जना और मुझसे पहले मेरे साथ ही मेरी बहन जन्नत को भी जना, और मैं जन्नत के बाद पैदा हुआ, मैं जन्नत के जमने के बाद पैदा हुआ, और मेरे बाद मेरी मां के यहां ना कोई लड़का हुआ ना लड़की हुई, इसलिए मैं अपने मां बाप के घर में खातमुल औलाद ठहरा। दरियापुल कुलूब का सफा नंबर 379 उठा के देखो, कादियान की छपी हुई किताब। जब तेरी मां ने ना कोई लड़का जना ना लड़की, तो तू खातमुल औलाद ठहरे। तो इसका मतलब क्या निकला कि तेरी मां के रहम पे मोहर हुई कि अब ना बच्चा जनेगा ना बच्ची। तेरे घर में खातम का माना तो आखिरी होता है। तेरी मां के रहम पर तो खातम का माना आखिरी होता है, और हुजूर के वक्त मोहर हो जाता है इजरा के लिए। जब तू मां बाप का आखिरी बच्चा है तो खातमुल औलाद का लफ्ज का इतलाक तूने किया अपने मां बाप की औलाद पर, तो खातमुन नबिय्यीन का इतलाक रब ने दिया उस रसूल पर जिसके बाद कोई नबी या रसूल बहसियत नबी और रसूल नहीं पाए। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी अपनी तफसीर बयान अल कुरान में सफा नंबर 34 पर इस बात को बयान करता है और कहता है खत्म और तबाह का एक ही माना है कि किसी चीज को मुकम्मल करके उस पर मोहर लगा देना, ढांक देना उसको। वही माना कि वो मोहर तोड़े बगैर, वो चीज हटाए बगैर अंदर से कोई शय बाहर ना आ सके, बाहर से अंदर ना जा सके। ये माना है खत्म और तबाह का। और इस माना में तफसीर बयान अल कुरान और मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी की तशरीह के मुताबिक भी खत्म नबूवत का यही माना है कि सिलसिला वही मुनक़ता हुआ, और हुजूर वो मोहर है सिलसिला नबूवत पर कि जो नबी है उसकी नबूवत का इनकार कोई नहीं कर सकता, और जो नबी नहीं है उसे सिलसिला अंबिया में कोई दाखिल नहीं कर सकता।
گرامی قدر حاضرین، حمامت البشرا مولوی مرزا مولا مرزا قادیانی خود حمامت البشرا میں 64 صفحہ پر یہ عبارت نقل کرتا ہے کہ قدم قطار باہی بعد وفاتہ وختم اللہ بہ النبیین، اللہ نے حضور پر وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا کہ آپ کے بعد کسی کے پاس وحی نہیں آئے گی اور نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا، اور مرزا ہی اپنی کتاب حقیقت الوحی میں جیسا فرما رہے تھے میرے پاس ہے زمینہ اس کا جو عربی میں ہے، اس میں یہ عبارت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت و نبوت کا سلسلہ اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ پر ختم کر دیا کہ آپ کے بعد نہ کوئی رسول آنے والا ہے نہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے۔ یہ خود اعتراف کیا اس نے، اور پھر دعویٰ کیا کیا وہ بھی سن، کہتا ہے میں اصلی نبی نہیں ہوں، میں ذلی نبی ہوں، اور پھر دعویٰ یہ کیا کہ میرا تخت جو ہے نا وہ محمد رسول اللہ کے تخت سے 1 لاکھ درجہ اوپر ہے۔ بتاؤ پہلے تو جو ذل ہوتا ہے اس کا ذل اس کے نیچے ہوتا ہے، یہ اچھا دل ہے کہ اس کا تخت لاکھ درجہ اوپر چڑھ گیا۔ حضرات گرامی، میں تو کہتا ہوں یہ تو اور قسم کی رقیق تعلیمات ہیں۔ علماء نے یہ لکھا ہے، علماء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص لغوی معنی کے اعتبار سے بھی کسی کو رسول کہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اب اس کا معنی متعین ہو چکا، معنی شرعی متعین ہو چکا۔ رسول بمعنی پیغمبر، آپ کسی بھی اپنے سفیر پر یا جس کو آپ نے رسالت سونپی، اپنا کوئی رسالہ دیا یا خط دیا، اس پر لغوی معنی کے اعتبار سے بھی اگر کسی کرنا پڑنے والے نے رسول کے لفظ کا اطلاق کیا تو یہ علامہ قاضی اعجاز صاحب شفا فرماتے ہیں جب وہ جانتا ہے کہ رسول کا لفظ متعین ہے صاحب بڑی و مستقل شریعت کے لیے، اس نے رسول بولا تو کلام اس کا بھی کفریہ ہوگا، اور اگر مطلع ہونے کے بعد اسی پہ ڈٹا رہا تو کافر قرار دیا جائے گا۔ زیادہ لغوی معنی کے اعتبار سے کسی کو رسول ہے نہیں کہہ سکتے، دور سے کہہ دو کسی کو رسول ہے نہیں کہہ سکتے۔ گرامی قدر حاضرین، اب آئیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت اصول دین سے ہے، اور جس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا حضور کے بعد شرف کتاب پر اٹھا کے دیکھیے، علامہ نکاری نے 50 علماء کا اجماع ہے جس نے شان رسالت میں تنقیص کی وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کی سزا قتل ہے، اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی سے بولے اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی سانحہ ابوا کسی عالم یا کسی شیخ الحدیث کا ایک سانحہ نہیں ہے، اس سانحہ پر میرے بھی وہی جذبات ہیں جو سب کے جذبات ہیں۔ اگر کسی نے اخبار میں وہ خبر نہ پڑھی ہو تو اس کی آنکھوں کا قصور ہو سکتا ہے، ہمارے نظریے کا قصور نہیں ہو سکتا۔ میں یہ بات بالکل کلیئر۔ اور سب سے پہلے بیان سامنے ابوا پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی رحمت کے صدقہ سے میں نے دیا، اور یہ بیان بالکل کلیئر تھا کہ ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف کا جو نقطہ نظر ہے وہ درست ہے، سچ ہے۔ اور پھر یہاں پر بڑے فن کتابت میں بعض آدمی یہ بات کر جاتے ہیں کہ جی کیا کام کیا حکومت نے۔ اب میں بتاتا ہوں کیا کام کیا حکومت نے، اس بات میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ جواز کفر کے سلسلہ میں اب بھی ہمارا آرڈیننس آ رہا ہے۔ فتاوی رضویہ میرے ذہن میں تھا، لاہور میں بھی تقریریں کی گئی۔ جماعت اہل سنت کسی ایک آدمی کی جاگیر نہیں ہے، 14 سال جماعت اہل سنت پاکستان کا میں مرکز جلوس سے کیا ہوں۔ کہاں تھے اس وقت سب؟ جس وقت میں عقیدہ ختم نبوت اور اہل سنت کے نظریات کے لیے
میدان عمل میں اتر کر کام کرتا تھا 135 مقدمات مجھ پر جماعت سنت کے جو سرٹیفکیٹ تھے موجود کہاں تھے اس وقت سب؟ یہ بات نہیں ہے. بات کرتے وقت جہاں تک تعریف قرآن کا مسئلہ ہے، کاش کہ ہم اپنی تحریروں کو پڑھ لیں. میں متحدہ علماء بورڈ کا چیئرمین ہوں. تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ میں نے وہاں پر جو کام کیا اپنے اسلاف کے عقائد، افکار اور نظریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا. کام کیا کیا؟ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. رہنما اصول کیا ہے؟ رہنما اصول میں یہ ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید میں تعریف کا پہلو لگتی بار بھی پایا جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج. قرآن مجید میں تعریف کی زیر و زبر کا بھی قائل ہو. یہ کس سے میں نے دستخط کرائے؟ ان حضرات سے کہ جن حضرات کے قائدین نے یہ تحریریں لکھی کہ قرآن مجید میں تحریر موجود ہے. حاجی محمد فضل کریم صاحب اصل کے حق اہل سنت والجماعت، اصل کے حق اہل سنت والجماعت، برقی جماعت اہل سنت برطانیہ. متحدہ علماء بورڈ کی ضابطۂ اخلاق کی شک نمبر 5. جناب والا بڑے بڑے کام ہوتے رہے. میں جب ان پاور آیا اللہ کے فضل و کرم سے تمام مسائل کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھایا. میلاد النبی ہمارا ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے، حصہ رہے گا. بعض آدمی نہیں مانتے تھے، لیکن میں نے بڑی فہم، تدبر اور فراست کے ساتھ نبی رحمت کی مالانے مقدس کے صدقہ میں انہی سے دستخط کروا لیے. ضابطۂ اخلاق کی شکل نمبر 5 کیا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم، لفظ عید میلاد النبی ہے، لفظ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ایام خلفاء راشدین، ایام اہل بیت اتحاد، تمام مسالک کے افراد اپنے اپنے مسلک کے مطابق کسی پر کیچڑ اچھالنے کی بجائے اگر منائیں گے تو اس پر کسی دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے کسی فرد کو کوئی اعتراض نہ ہوگا. کیا حکومت نے یہ کام غلط کیا؟ آپ نے پچھلے سال میں آپ کو ضابطۂ اخلاق سیاست دے کر گیا ہوں. ضابطۂ اخلاق کی شک نمبر 5 متعدد علماء نے پڑھی ہے. کیا حکومت نے یہ غلط کیا کہ میلاد النبی کو نہ ماننے والا جو ہے اس کے لیے سزا ہوگی؟ یہ بات نہیں. بات یہ ہے جناب کہ کسی کے بعد آدمی نے یہ بھی کہہ دیا وہاں پر کہ بلاسفیمی لا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. بلاسفیمی لا کے لیے لوگوں نے تو بڑے کام کیے ہوں گے. میں نے اسمبلی فلور پر اپنی جان کو رسک میں ڈال کر اس وقت کی حکومت کو للکار کر یہ کہا تھا، ریاض صاحب بھی گواہ ہیں اس بات کے، یہ کہا تھا کہ جناب 295 تعلیمات پاکستان کی دفعہ کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتے. محمد مصطفیٰ کے نام پر کر سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، جب نہیں کرتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور یہ بھی مجھے معلوم ہوا کہ ایک میٹنگ میں جلسہ عام میں یہ کہا گیا کہ متحدہ علماء بورڈ کے جو ممبران ہیں وہ سارے سرکاری اور درباری ہیں. میں سرکاری درباری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے تعلق رکھتا ہوں. میں کسی سرکار دربار کے سامنے نہ کبھی جھکا ہوں. کلمہ حق کہنے تھے کہ گواہ ہیں ہمارے منسٹر اس بات کے. میں کلمہ حق کہتا ہوں، کہتا رہوں گا. مجھے سرٹیفکیٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں کرتا کہ مجھے گھلایا شکوا ہے. میری رگوں میں محدث اعظم پاکستان کا رسول ہے. حقائق کو خدارا دیار غیر میں بیٹھ کر متحدہ علماء بورڈ کے جس ضابطۂ اخلاق پر میں ابھی احمد رضا شاہ صاحب کی گاڑی سے لے کے ڈرافٹ جو آرڈیننس ہے انگلش میں ابھی میں آرڈیننس پڑھتا ہوں. اس آرڈیننس پر یہ لکھا ہے کہ جس شخص نے عینی کفر کیا ہو اس کو کافر کہا جا سکتا ہے، اور جس شخص نے کفر ہی نہ کیا ہو، کفر اب کس نے کیا وہ آپ کے سامنے.
نبی کی شان کا انکار کفر، شان رسالت کا انکار کفر، خلفائے راشدین کی تعظیم و تکریم کا احترام نہ کرنے والا ہمارے نزدیک دار اسلام سے خارج، اہل بیت اطہار کی تعظیم و تکریم نہ کرنے والا ہمارے نزدیک دارا اسلام سے خارج ہے۔ اور حکومت نے کٹی طور پر کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ یہ تو جناب میں آپ کا کیس، علماء کا کیس حکومت کے پاس لڑتا رہا ہوں۔ میں نے کہا مفتیان شرع کے وہ اختیارات جو شریعت مطالعہ نے ہم کو دیے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ کی شان میں گستاخی کی جائے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حضرت امام حسین کے خروج کو باطل سمجھا جائے؟ کیا پاکستان کے اندر یا باہر میں یہ ایسی کتابیں نہیں لکھی کہ حضرت امام حسین کا خروج بھی درست نہیں، یزید حق پر ہے، حسینیت مردہ؟ یہ کتابیں کس نے ضبط کرائیں؟ اللہ کے فضل سے غوث پاک کے اس غلام اور وہ کتابیں کس نے ضبط کرائیں؟ متحدہ علماء بورڈ کے چاروں مکاتب فکر کے جمعیت افراد کا اجلاس تھا، مری کے اندر وہ اجلاس تھا۔ اس اجلاس کے اندر ایک کتاب پیش ہوئی، اس کتاب کے اندر لکھا تھا کہ اگر کسی آدمی کا کام نہ ہو تو وہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کا نام لکھے، مراد رسول عمر کا نام لکھے اور ابو بکر کا نام لکھے، اور ہر روز صبح اس کے اوپر سے گزرے تو اس کا کام ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ عمر فاروق جو مراد رسول ہے، ابو بکر صدیق جو آسمان سے دنیا کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، میں نے کہا میں کسی مسئلہ کو پیش نظر نہیں رکھا۔ آپ کے کتابوں نے یہ کتابیں بندہ جو آج لکھی ہیں یہ ضبط ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت ان کا روک نہیں سکتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے 35 کتابیں خلفائے راشدین کی شان میں جو گستاخیاں تھیں ان کو ضبط کر کے کالی کملی والے آقا کی روح کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان ایک اشتہار جو اخبار میں چھپا اس کو بیس بنا کر مسودہ نہ پڑھنا یہ میرا قصور نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں مرید ہوں حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ کیا میرے سامنے فتاوی رضویہ نہیں تھا؟ کیا میرے سامنے بہار شریعت کے اصول اور وہ مصنف بہار شریعت حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی لاگنی کی وہ تحریرات نہیں تھی؟ میں پوری دیانت کے ساتھ امانت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے جواب کی صورت میں آ رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی شخص کس اسلام میں لکھا ہے کہ کسی کی ماں کو اور بہن کو گالیاں نکالو؟ کس اسلام میں یہ بات لکھی ہے کہ جبر اور ظلم اور فتن کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر اپنے مذہب کو جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرو؟ لا اکراہ فی الدین، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ لکم دینکم ولی دین۔ سرکار نے فرمایا کہ ان یہودی اور نصارہ کے تراشے ہوئے بتوں کو بھی تم برا نہ کہو، اس لیے کہ تمہارے خدا کو وہ برا کہیں گے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک، ہمارے لیے ہمارا دین مبارک۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے جو فیصلہ کرتے ہیں کسی کی ترجمانی نہیں کرتے، نہ کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے اور نہ سرٹیفکیٹ کسی سے لیں گے۔ اور وہ حضرات بھی میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر فلاں قائل سے اتحاد ہوگا تو وہ مسلک کا سب سے بڑا غدار ہوگا۔ یہ تحریریں بھی، یہ باتیں بھی میں نے اپنی کانوں سے سنی۔ جناب والا، ہمیں ہمارے دو منصب ہیں، ایک حکومتی منصب ہے، ایک خاندانی منصب ہے۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں، میرا کردار اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے اپنے اعتقادی منصب کو کبھی نظر انداز نہیں کیا،
افکار اور نظریات کے کبھی بھی بڑی باتیں کرتے تھے، ساری یونیورسٹی بننی چاہیے، 50 سال میں بنوانی تھی. میں اقتدار میں آیا، حضور داتا گنج بخش علی حجویری نور اللہ مرکزوں کے مدار پر اللہ کے فضل سے نبی رحمت کے صدقہ سے 22 کروڑ روپے کی حکومت لگوا دی. کس نے کیا وہ کام؟ سما حال کے سلسلہ میں، سارے معاملات کے سلسلہ میں ہم نے کس نے کیا؟ موجودہ حکومت نے یہ کام کیا. کسی پر اگر کسی سلسلے میں کوئی اختلاف ہے یا کوئی اعتراض کرنا بڑا آسان کام ہے، اعتراض سے عہدہ برا ہونا بڑا مشکل کام ہے. اور اپنے معاملات کو جہاں پر بیٹھ کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے معاملات کو اپنے گھر میں بیٹھ کر بیان کرنے کی ضرورت ہے. کسی کو کوئی اعتراض ہے، میرے پاس پہلے آتا کہ آپ نے یہ ڈرافٹ تیار کیا ہے، اس ڈرافٹ میں ہمیں یہ اعتراض ہے. میں نے اکیلے نے ڈرافٹ تیار نہیں کیا، ان میں میں نام پڑھ لیتا ہوں: شیخ الحدیث مولانا مفتی عبدالقیوم ہزاروی جامعہ نظامیہ کے محتمم، شیخ الحدیث مولانا محمد شریف صاحب، حضرت علامہ کاظمی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دارالعلوم کے مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مصطفیٰ رضوی، ان سے ہم نے رائے لی. کراچی کے اکابر علماء سے ہم نے رائے لی، پشاور کے اکابر علماء سے ہم نے رائے لی، پھر دوسرے حضرات کو اس رائے میں شریک کیا، اور پھر ایک متفقہ طور پر وہ ڈرافٹ بنا جس میں آپ کے عقیدے، آپ کے تحفظ اور آپ کے معاملات کو سلجھانے کی بات ہے. میں خدا یہ آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ پرانی باتوں کو چھوڑ دیں، پرانے معاملات کو چھوڑ دیں، اور تمام معاملات کو چھوڑ کر تدبر، تحمل اور فراست کے ساتھ ہر بات کو جتنی دیر تک ہم تدبر اور فراست کو پیش نظر رکھیں گے یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.